بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم 10th کلاس کی ترجمۃ القرآن کا چیپٹر نمبر 3 جو ہے وہ سورہ یونس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے کی طرح جو ہے ہم اس میں ریڈنگ کریں گے سب سے پہلے، اور اس میں جو قرآنی آیات کا ترجمہ ہے وہ شامل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں قرآنی آیات نہیں ہیں۔ تعارف جو ہے سورہ یونس ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی 10ویں صورت ہے، یعنی کہ سٹارٹنگ میں جو ترتیب ہوتی ہے اپنا 1 2 3 4 2 اس کے مطابق جو ہے وہ سورہ اپنا یونس کا جو ہے وہ 10واں نمبر ہے۔ اس کی 109 آیات ہیں، 109 اور 11 رکوع ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نوٹ کریں گے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنا سورہ یونس جو ہے وہ کتنی صورت ہے قرآن مجید کی، اور اس میں ٹوٹل کتنی آیات ہیں اور کتنے رکوع ہیں۔ ٹھیک ہے، سو یہ صورت 11ویں پارے میں ہے۔ یہ صورت یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، 11ویں پارے میں اور مکہ میں نازل ہوئی، یہ بھی چیز نوٹ کریں گے۔ اس کا نام یونس اس لیے رکھا گیا ہے، اس کی آیت نمبر 98 میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام مذکور ہے۔ اس صورت کی ابتدا حروف مقطعات الف لام اور را سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے کہ اس کو جناب والا سورہ یونس کو سورہ یونس کیوں کہا جاتا ہے، تو وجہ تسمیہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی آیت نمبر 98 میں یونس علیہ السلام کا نام مذکور ہے، اس لیے اس کو سورت جو ہے وہ اس کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو ہم اس میں MCQs دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 پہ تو سورت یونس کی ابتدا جو ہو رہی ہے وہ کس چیز سے ہو رہی ہے، تو سورت یونس کی ابتدا جو ہے حروف مقطعات سے ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سورہ یونس کی ٹوٹل کتنی آیات ہیں، تو آپ نے ابھی پڑھا کہ سورہ یونس کی ٹوٹل 109 آیات ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سورہ یونس کی ٹوٹل کتنے رکوع ہیں، تو ابھی آپ نے پڑھا کہ سورہ یونس کے جو ہے وہ ٹوٹل کتنے رکوع ہیں۔ یہ 1 منٹ جی، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سورہ یونس کے ٹوٹل کتنے ہیں، 11 رکوع ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سورہ یونس جو ہے وہ کس پارے میں ہے، سورہ یونس جو ہے یہ بھی ابھی آپ نے پڑھا کہ سورہ یونس جو ہے وہ کس پارے میں ہے، سورہ یونس جو ہے وہ 11ویں پارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھے اس کے اندر کویسچنس، اور ابھی ہم اس میں کچھ سوالات بھی دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی بنتا ہوا تو۔ جی، سورہ یونس کی وجہ تسمیہ، یہ ایک اچھا سوال ہے۔ سورہ یونس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، تو سورہ اس کی آیت نمبر 98 میں یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، تو اس لیے اس کو کیا ہے، سورہ یونس کو سورہ یونس کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہم چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول مجھے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، عرض کی اللہ کے رسول مجھے قرآن مجید پڑھائیے۔ ٹھیک ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان 3 صورتوں کو پڑھو جن کے شروع میں الف لام را آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا دل سخت اور زبان موٹی ہو گئی، یعنی کہ میرے اندر اتنی اب طاقت نہیں ہے کہ میں وہ پڑھ سکوں، اس لیے اس قدر نہیں پڑھ سکتا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر حامیم سے جو 3 صورتیں سٹارٹ ہو رہی ہیں ان کو پڑھ لو۔ ٹھیک ہے، تو اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی، یعنی کہ میری جو ہے وہ میرا دل سخت ہو چکا ہے اور میری زبان موٹی ہو گئی ہے، میں اب یہ نہیں اپنا وہ اس قدر میں نہیں پڑھ سکتا۔ ٹھیک ہے، عرض کی اللہ کے رسول مجھے ایک جامع سورت سکھا دیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سورۃ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها وہ والی ہے سکھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا، میں کبھی بھی اس سے زیادہ نہیں کروں گا، یعنی کہ میں ہمیشہ اس کو پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے، جب وہ آدمی چلا گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ ضعیف شخص کامیاب ہو گیا، یعنی کہ جس نے کامیاب شخص دیکھنا ہے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ کیا ہو گیا، کامیاب ہو گیا ہے۔ جی، اس میں جو ہے وہ MCQs دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہمارے لیے زیادہ اہم ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جامع صورت کون سی ہے، تو جامع صورت جو ہے وہ زلزال ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے فرمایا، یہ دیکھیں جامع صورت جو ہے وہ کیا ہے، زلزال کے بارے میں فرمایا گیا۔ جی، اور اس میں جو ہے وہ صورت اور اس میں کوئی اتنے خاص سوال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو نیکسٹ چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہے مرکزی موضوع، اس صورت کا مرکزی موضوع کیا ہے، تو سورہ یونس کا مرکزی موضوع جو ہے وہ عقیدہ توحید رسالت، یہ تو ہر صورت میں آ رہا ہے، اور قیامت کے دلائل، یعنی کہ قیامت کو ثابت کرنے کے لیے جن جن دلیلوں کی ضرورت تھی وہ ساری کی ساری دلیلیں جو ہے وہ کیا ہے اس کے اندر دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ سورہ یونس کا مرکزی موضوع تحریر کریں، یہ سوال نمبر 1 ہے، تو یہ سوال نمبر 1 کا جواب بھی ہے، ہائی لائٹ کیا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ سوال نمبر 1 جو ہے وہ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ جی، نیکسٹ ہے بنیادی مضامین۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی مضامین کی طرف آ جاتے ہیں۔ جی، 1 منٹ
جی دیکھیں، سورہ یونس کی ابتدائی آیات میں قرآن مجید کی آیات کو کمال حکمت والی آیات قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ قریش کی حالت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ حکمت والی آیات جو اللہ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کتاب کی قدر کرتے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن پاک جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، چاہیے تو یہ تھا کہ کفار جو ہے وہ اس کی قدر کرتے، لیکن وہ اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے اس رسول کو نعوذ باللہ ساحر قرار دے دیتے۔ ساحر جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا ہوا کہ ساحر جو ہے وہ جادوگر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹونا ٹوٹکا کرنے والے کو ساحر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور توحید کے ثبوت پر تفصیلی دلائل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ سوال نمبر 2 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2 جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، سوال نمبر 2 ہے کیا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے سورہ یونس میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے 2 دلائل دیں، ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ 2 دلائل جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، آپ یہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں، اگر یہاں بھی لکھ دیں گے تو جواب ہو جائے گا کہ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو تیز روشنی والا اور چاند کو نور والا بنایا، ٹھیک ہے، چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو، اسی طرح دن اور رات کی تخلیق، یعنی کہ دن اور رات کو پیدا کرنا، اور زمین و آسمان اور جو کچھ بھی ان میں موجود ہے، ان سب کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں رکھی، یعنی کہ دن، سورج، چاند، زمین، آسمان، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت ساری جو ہے وہ کیا ہے نشانیاں رکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا اس کے بنیادی مضامین جو تھوڑے سے بھی ہم نے پڑھ لی، باقی جو ہے وہ ہمارے بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، چلیں اس کو سارا پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے ہم اس کے MCQ جو ہے وہ حل کرتے ہیں جی۔ نیکسٹ ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے اپنا فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کفار کو قیامت کے دن اکٹھا فرمائے گا، یعنی کہ سارے کے سارے کفار کو قیامت کے دن جب اکٹھا کیا جائے گا تو انہیں دنیا میں گزری ہوئی راحت اور لذت والی زندگی، یعنی کہ دنیا میں انہوں نے جو زندگی گزاری ہے راحت اور لذت والی، بہت پرسکون زندگی کفار جو ہے وہ دنیا میں گزارتے، کیوں؟ کیونکہ کفار کے لیے دنیا جنت ہے، ٹھیک ہے، اور مومن کے لیے نہیں۔ اور طویل ماہ و سال، یعنی کہ ایک لمبے دن اور مہینے اور سال انہوں نے جو گزارے ہوں گے وہ ایک گھڑی محسوس ہوں گے، یعنی کہ ایک تھوڑا سا عرصہ ان کو کیا ہے وہ محسوس ہوں گے۔ ان کے معبود ان سے اظہار برات کر دیں گے، یعنی کہ ان کے معبود جن کو وہ پوجتے تھے، جیسے کہ بت ہیں یا کسی بھی سورج چاند وغیرہ کی، وہ اس کو پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی اظہار برات کر دیں گے، اظہار لا تعلقی کر دیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہیں گے تم ہماری عبادت کیا کرتے تھے، چنانچہ ہر شخص کو اپنے اعمال کا پتہ چل جائے گا جو اس نے آگے بھیجے، یعنی کہ دنیا میں ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو پتہ چل جائے گا جو ہے وہ آپ نے کتنے اعمال کیے ہیں اور کیسے کیسے آگے بھیجے ہیں، ٹھیک ہے۔ کفار کے ان احوال کے بعد بت پرستی کی تردید کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ کفار، یہاں سے سوال نمبر جو ہے وہ 3 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سوال نمبر 3 جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوال نمبر 3 جو ہے بت پرستی کی تردید کے 2 دلائل جو ہے وہ تحریر کریں، تو بت پرستی کی تردید کے متعلق جو دلائل ہیں وہ یہاں سے لے کر آپ یہاں تک لکھ سکتے ہیں کہ کفار بھی جانتے ہیں کہ رزق دینے والا، کانوں اور آنکھوں کا مالک، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا اور ہر امر کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، ان کو پتہ ہے سارا، ٹھیک ہے، کہ کانوں آنکھوں کا مالک، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا، سب تدبیریں کرنے والا جو ہے رب تعالیٰ ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے یہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور اس کو نہیں مانتے جی۔ نیکسٹ ہے اثبات توحید اور شرک کی تردید کے بعد قرآن مجید کی حقانیت بیان کی گئی، یہاں سے سوال نمبر جو ہے وہ 4 کا جواب بھی سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4 جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ یونس میں قرآن مجید کی حقانیت کے بارے میں کفار کو جو ہے وہ کیا چیلنج دیا گیا ہے، تو یہاں سے لے کر آپ یہاں تک لکھ سکتے ہیں سوال نمبر 4 کا جواب کہ یہ قرآن مجید کوئی من گھڑت کتاب نہیں ہے، اگر کسی کو اس کے صداقت میں شک ہے تو اس طرح کی کوئی ایک صورت جو ہے وہ لا کر دکھائے، یعنی کہ قرآن مجید نے قیامت تک انسانوں کو کھلا چیلنج دے رکھا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید ایک من گھڑت کتاب ہے تو جائیں اس طرح کی کوئی ایک صورت لے آئیں اور مجھے جو ہے وہ دکھائیں، لیکن یہ کفار اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں، یعنی کہ وہ ہوتا ہے نا بندہ اٹک جاتا ہے کہ یہ ہمارے باپ نے بھی یہ کام کیا تو ہمارے دادا نے بھی یہ کام کیا تو ہم بھی یہ کام کریں گے، نو، اس پر اگر باپ دادا نے اچھے کام کیے تو آپ بھی اچھے کام کریں، ان کی پیروی کریں، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، 1000 بار توبہ، اگر کسی کے باپ دادا نے کچھ غلط کام کیے تو آپ ان غلط کاموں کو لے کر آگے نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے باپ دادا نے جو ہے وہ کیا ہے وہ تو اندھی تقلید کی انہوں نے تو مختلف جو ہے وہ چیزوں کو جھٹلایا،
ٹھیک ہے، انہوں نے تو بتوں کی پوجا کی، اب یہ لوگ بھی بتوں کی پوجا کرنے کو نہیں چھوڑتے، وہ کہتے کہ ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہر وہ اچھا کام جو ہمارے باپ دادا نے کیا وہ تو انسان کو کرنا چاہیے، اور ہر وہ برا کام جو انہوں نے کیا وہ آپ لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے، یہ کفار اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو انہیں فرما دیں کہ تم اعمال کے ذمہ دار ہو، تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو اور میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں۔ آپ خاتم النبیین کا کام فقط اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچا دینا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں مان رہے تو آپ کو ان کو اپنا سختی کرنا یا ان کو زبردستی منوانا آپ کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا کام ہے ان کو بس بتا دینا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عمل کرنا، اسلام لانا نہ لانا جو ہے وہ ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ لے کر آئیں یا نہیں لائیں، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے سورہ یونس کے آخر میں متعدد انبیاء کرام، یہاں سے سوال نمبر جو ہے وہ 5 کا جواب سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سوال نمبر 5 جو ہے سورہ یونس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ انبیاء کرام کے جو ہے وہ واقعات سے کیسے تسلی دی گئی ہے، تو یہ سوال نمبر 5 کا جواب بھی ہے۔ سورہ یونس کے آخر میں متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی اقوام نے انہیں جھٹلایا اور سرکشی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو بچا لیا اور سرکش قوم کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں ایم سی کیوز دیکھتے ہیں۔ سورۃ یونس کی ابتدائی آیات میں قرآن مجید کی آیات کو کیا کہا گیا ہے، تو ابتدائی آیات میں قرآن مجید کی آیات کو کیا ہے جو وہ حکمت والا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جو حکمت والا کہا گیا ہے۔ نیکسٹ یہاں سے حکمت والا قرار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے کہ ضد اور عناد کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ ساحر قرار دیا کس نے، وہ جو ہے قریش نے جو ہے وہ اپنا آپ کو ساحر یعنی کہ جادوگر جو ہے وہ قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باپ دادا کی اندھی تقلید میں قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں، کون جھٹلا رہے ہیں؟ کفار جو ہے وہ جھٹلا رہے ہیں اپنے باپ دادا کی جو ہے وہ اندھی تقلید میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ پہنچانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سورہ یونس کے آخر میں ذکر ہے، سورہ یونس کے آخر میں کس چیز کا ذکر ہے؟ سورہ یونس کے آخر میں جو ہے وہ متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم اس میں کچھ اضافی سوالات بھی دیکھ لیتے ہیں جو اگر کچھ بنتے ہیں تو جی۔ سب سے پہلے تو کفار قیامت کے دن کفار سے ان کے معبود کس طرح اظہار برات کریں گے، تو آپ لکھ سکتے ہیں یہاں سے ان کے معبود ان سے اظہار برات کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت کیا کرتے تھے، یہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تم ہماری عبادت کیا۔ چنانچہ ہر شخص کو جو ہے وہ ان کے اعمال کا پتہ چل جائے گا جو اس نے آگے بھیجی، آپ یہاں تک لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سوال اس میں یہ بن سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ضعیف صحابی کو کون سی 3 صورتیں پڑھنے کو کہا؟ نمبر 1 پہ تو جو الف لام میم سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، الف لام را سے سٹارٹ ہو رہی ہیں یا ہا میم سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، تو آپ ان میں سے جو 3 صورتیں ہیں آپ ان کو پڑھنے کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ضعیف آدمی کو کون سی جامع صورت سکھائی اور اس نے کیا کہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ضعیف صحابی کو سورۃ زلزال جو ہے وہ سکھائی، تھوڑا سا نیچے ہو گیا، سورۃ زلزال سکھائی۔ تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا اس کی ذات کی قسم جس کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، میں کبھی بھی اس سے زیادہ نہیں کروں گا، اور وہ واپس چلا گیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے اس صورت میں جو ہے کون کون سی دعائیں جو ہیں وہ جسمانی اور روحانی امراض کے لیے، اگر آپ کو جسم کے اوپر کوئی بیماری ہے، اگر آپ کو روح کی بیماری ہے، مطلب کہ آپ گناہ کرتے ہیں یا کوئی اور اپنا اس میں ملوث ہیں، تو آپ یہ دعا جو ہے پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم فرمائے گا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، ٹھیک ہے، اور ان بیماریوں کی شفا جو سینوں میں ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور جو ہے وہ رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ظالموں سے نجات کی، اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کے نجات کی دعا آپ یہ پڑھ سکتے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے جو ہے وہ ذریعہ آزمائش نہ بنا اور اپنی رحمت سے جو ہے وہ ہمیں عطا فرما، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے سورہ یونس سٹارٹ ہو جاتی ہے، جیسا کہ پچھلے سبجیکٹس میں آپ نے دیکھا کہ اس میں جو ہے وہ آیت نمبر اس سے لے کر اس تک جو ہے وہ آپ نے کرنا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں ایسا کچھ نہیں ہے، اس کی جو آیات ہیں وہ پیپر میں نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم سیدھا جو ہے وہ ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں۔ جی
یہ دیکھیں اس کے اینڈ پہ کچھ نہیں لکھا ہوا، ورنہ جو ہے وہ ادھر لکھا ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے آیت نمبر یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے وہ پیپر کے اندر آئے گی، یا اس کا امتحان لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ مشقی سوالات حل کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے قیامت کے دن کفار کو دنیا میں راحت اور لذت والی زندگی جو ہے وہ محسوس ہوگی، کتنی دیر محسوس ہوگی؟ ایک مختصر جو ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ یونس کی ابتدائی حروف جو ہے وہ کیا ہے؟ سورہ ابتدائی حروف جو الف لام را ہے، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن مشرکین سے ان کے معبود اظہار برات کریں گے۔ سورہ یونس کے آخرت کو کیا کہا گیا ہے؟ سورہ یونس میں وہ جو ہے ابدی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کے ترتیب کے مطابق سورہ یونس کا نمبر جو ہے وہ کون سا ہے؟ سورہ یونس کا نمبر جو ہے وہ کیا ہے؟ 10واں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ جو ہے اس میں سورۃ یونس کا مرکزی موضوع آ جاتا ہے، وہ بھی میں نے ابھی آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیا ہے۔ اور سورہ یونس میں سوال نمبر 2 اور جتنے بھی سوالات ہیں سب کا سب جو ہے وہ ہم نے اپنا ریڈنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم نے ان کو حل کر لیا۔ نیکسٹ ہے تفصیلی سوال، تفصیلی جو ہے جواب دے سورہ یونس کے جو ہے وہ بنیادی مضامین کون سے ہیں؟ سورہ یونس میں جو ہے وہ بنیادی مضامین جو ہے وہ کون کون سے ادا ہوئے ہیں؟ جی ہم اس سے اپنا اس کے سٹارٹنگ میں چلتے ہیں، اور پھر میں آپ کو نشانات لگواتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ تفصیلی سوال میں جو ہے وہ آپ نے کیا کیا لکھنا ہے۔ جی ہم اس کے سٹارٹنگ میں آ چکے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو میں ابھی نشانات لگواتا ہوں۔ سب سے آپ لکھیں گے سورہ یونس کے بنیادی مضامین، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ ہیڈنگ آپ دیں گے سورہ یونس کا جو ہے وہ تعارف ہے۔ سورہ یونس جو ہے یہاں سے آپ لکھ دیں گے کہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی 10ویں صورت ہے، اور اس میں 109 آیات اور 11 رکوع، یہ صورت 11ویں پارے میں ہے، بس یہاں تک جو ہے وہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ آپ ہیڈنگ دیں گے مکی صورت، ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے آپ لکھ دیں گے سورہ یونس جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس اعتبار سے اس کو مکی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیچے لکھ دیں گے آپ ہیڈنگ دیں گے حروف مقطعات سے آغاز، سورۃ یونس کا آغاز جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ دیں گے سورہ یونس کی فضیلت کے بارے میں لکھ دیں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ ایک شخص جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے وہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اب زبانی لکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی اپنا ایسی صورت بتائیں جو کہ جامع ہو، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا کہ آپ الف لام میم سے سٹارٹ ہونے والی 3 صورتیں پڑھے۔ اس نے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا، تو آپ نے ان کو کیا فرمایا کہ آپ حامیم سے سٹارٹ ہونے والی صورتیں پڑھ لیں۔ آپ نے فرمایا مسبحات سے سٹارٹ ہونے والی صورتیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ جب اس نے انکار کیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کیا فرمایا کہ آپ سورج جو ہے وہ زلزال کی تلاوت کریں، تو یہاں سے اس کی فضیلت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور نیچے آپ ہیڈنگ دے دیں گے سورۃ یونس کا مرکزی موضوع، آپ یہ لائن لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں نیکسٹ ہیڈنگ دیں گے آپ بنیادی مضامین۔ بنیادی مضامین میں آپ تھوڑا تھوڑا بس لکھ دیں گے۔ نمبر 1 پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کاملہ، یہ آپ نے ویسے بھی یاد کر لیے ہوں گے تو آپ یہ لکھ دیں گے 2، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ لکھ دیں گے قیامت کے دن جو ہے وہ کفار کے لیے قیامت کی گھڑی لکھ دیں گے۔ تو یہاں سے لے کر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمائی، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کر ارشاد فرمائی، یہاں سے لے کر بس یہاں تک لکھ دیں گے، اس جگہ تک محسوس ہوں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ جو ہے وہ آپ اس اپنا لائن کی دے دیں گے کہ معبودوں کا اظہار برات، ٹھیک ہے۔ تو لکھ دیں گے قیامت کے دن جو ہے وہ مشرکین اور ان کے معبود کو جمع فرمائیں گے، ان کے معبود ان سے کیا اظہار برات کر دیں گے، لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ آخر میں آپ دیکھ دیں جو ہے قرآن مجید کا چیلنج، یہ ہیڈنگ دیں، اور آپ لکھ دیں کہ قرآن مجید نے جو ہے وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو چیلنج دیا ہوا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی کوئی ایک صورت بھی جو ہے وہ لا سکتے ہیں تو وہ کیا ہے، لے آئیں۔ اور اینڈ پہ آپ لکھ دیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کی تلقین، اس میں آپ زبانی میں لکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ کو حق کا پیغام پہنچایا، انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو آپ کو جو ہے وہ صبر کی تلقین کی گئی کہ آپ کا کام جو ہے وہ ان تک جو ہے وہ بات پہنچا دینا ہے، اگر یہ بات مانتے ہیں تو بھی ٹھیک، نہیں مانتے جو ہے وہ ان کی مرضی، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا سبق جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی کویسچن ہے تو آپ اپنا ویڈیو کے اپنا اس کے کومنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں، یا اس کے ڈسکرپشن میں جو ہے وہ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ کا لنک موجود ہے، اب وہاں پہ بھی آ کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔